کوالیفائی کرو. ان کے لندن میں 4 فلیٹس ہیں. یہ کوئی میری اور نواز شریف کی لڑائی نہیں تھی. ایک بات کو 3 زبان سنتے ہیں اور فیصلہ 5 کرتے ہیں. میں یہ انصاف کے تقاضے بالکل پوری نہیں کرتا. پاکستان کی عدلیہ کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جے آئی ٹی کے ممبرز کا میں کہتا ہوں آپ قوم کے ہیرو ہیں. آج کا دن تاریخی نہیں، ایک تاریخ دن ہے. ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. سب سے پہلے ہمیں یہ امید ملی ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا کھڑا ہو گیا ہے. اس نے طاقتور کو انصاف کے نیچے لے کے. ہم منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں اور رسوا کر کے ایوانوں سے نکالے جاتے ہیں. یہ نواز شریف کے کورٹ میں ہیں. وہ الیکشن کرائیں، وہ سلیکشن کروائیں، وہ پنگا لیں اور سسٹم کو ہی لپیٹ دیا جائے. ذمہ دار نواز شریف ہوگا. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ میں بدقسمتی سے کوئی بھی وزیراعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا اور آج بھی تاریخ نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے. تیسری مرتبہ منتخب ہونے والے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکے اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے انہیں آرٹیکل 62(1)(f) اور عوامی نمائندگی کے ایکٹ کی سیکشن 99(1) کے تحت نااہل قرار دے دیا ہے. اور نہ صرف نااہل قرار دیا ہے بلکہ میاں محمد نواز شریف سمیت مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز، کیپٹن صفدر اور اسحاق ڈار کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو ڈی سیٹ کر دیا ہے اور میاں محمد نواز شریف نے وزیراعظم ہاؤس بھی خالی کر دیا ہے اہل خانہ کے ہمراہ. سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے روز ایک جلسے کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے. جلسے سے عمران خان خطاب کریں گے اور اپنے آئندہ کے سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی آج سارا دن مشاورتی عمل جاری رہا. حکومتی وزراء نے کہا کہ وہ یہ فیصلہ ہے اس میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور اس کے خلاف وہ ریویو جو ہے پٹیشن دائر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اسلام آباد میں، جس میں نئے وزیراعظم کا نام جو ہے اس کی منظوری لی جائے گی پارلیمانی پارٹی سے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہباز شریف کا نام جو ہے وہ بطور متبادل وزیراعظم پیش کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے، نواز شریف صاحب کی جانب سے، لیکن کل پارلیمانی پارٹی اس کی حتمی منظوری دے گی. تو آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ بننے جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیں جوائن کر رہی ہے سندھ سے نفیسہ شاہ صاحبہ، MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس کے علاوہ رانا محمد افضل صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھی شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کچھ دیر میں ہمیں آسمہ جہانگیر صاحبہ ماہر قانون جوائن کریں گی شو میں. شفقت صاحب، آپ سے سٹارٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنے لیے کتنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے؟ گو کہ جب یہ کیس شروع ہوا چلا تو یہی کہا جاتا رہا کہ یہ پاناما کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن آج وزیراعظم اس کی پاداش میں نااہل ہوئے ہیں، تو کیا کہے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اس ایشو کو پرسو نہ کرتی اور اس کو اگر بھول جاتی تو یہ معاملہ آگے نہیں چلنا تھا. آپ کو یاد ہے کہ خواجہ آصف نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تھی اور کہا تھا میاں صاحب یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ لوگ بھول جائیں گے. تو اس میں تو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو، جنہوں نے اس معاملے کو بھولنے نہیں دیا اور یہ معاملہ جو ہے یہ منطقی انجام تک پہنچا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایکچولی ہمارے سے زیادہ یہ پاکستان کے عوام کی فتح ہے اور اس کی ایک ریزن ہے. میں جب یہ کہتا ہوں، ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غریب آدمی کے لیے قانون الگ ہے، امیر آدمی کے لیے قانون الگ ہے. اگر آپ جیلوں میں جائیں تو بھری ہوئی ہیں جیلیں غریب آدمیوں سے، کسی نے 1000 روپیہ چوری کیا، کسی نے کوئی، بھری ہوئی ہماری جیلیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ غریب آدمی جو ہے یا متوسط طبقے کا جو بندہ ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن جو امیر آدمی ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں، جو کچھ کر دیتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اربوں روپے کی کرپشن کر کے لوگ کھا پی کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے وہ جیلوں میں پڑا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی کامیابی ہے کہ ایک طاقتور شخص کو اور ایک بہت ہی امیر شخص کو عدالتوں نے اس کو سزا دی اور اس کو اس کے خلاف کیا. باقی رہ گیا، میرا خیال ہے کہ میں اس کیس میں نہیں جاؤں گا کہ جی آرگومنٹ کیا ہوئی. آرگومنٹس ہو چکی، بہت وقت ملا، وکلاء نے دونوں سائڈوں سے آرگومنٹ کیا، JIT بنی، اس کی رپورٹ آئی. صحیح 1 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں. اب فیصلہ آ گیا ہے، فیصلہ سارے پاکستانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے.
بجائے اس کے کہ اس کی بال سے کھال اتارنے کی کوشش کریں. ساری آرگومنٹ ہم 1 سال سے آرگومنٹس کر رہے ہیں. اب اس وقت اس بات پہ ہمیں تو خوشی ہے کہ پاکستان کے عوام کو کامیابی ہوئی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. نون لیگ کے لیے کتنا بڑا سیاسی جھٹکا ہے. میاں محمد نواز وزیر اعظم نہیں رہے, ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ریفرنسز نہ صرف ان کے خلاف, ان کے بچوں کے خلاف, اسحاق ڈار کے خلاف اور ان کے داماد کے خلاف بھی ریفرنسز دائر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا سیاسی جھٹکا ہے. آپ تو 3 نسلوں کے احتساب کی بات کر رہے تھے, دعویٰ کر رہے تھے. دیکھیں, ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ کوئی جھٹکا ہوا ہے, اور ہم اس میں سے الحمدللہ زیادہ طاقتور ہو کے نکلے ہیں. اس فیصلے کے اندر جس کے توقع عوام کو جو بتایا جا رہا تھا کہ پاناما لیکس میں انہوں نے کوئی بہت بڑی چیز نواز شریف کے خلاف پکڑ لی ہے. پاناما لیکس کے اوپر میں پوچھنا چاہوں گا اپنے فاضل دوست سے کہ پاناما لیکس پہ کوئی فیصلہ ہوا؟ پھر انہوں نے کہا حدیبیہ مل کے اندر بہت بڑی کرپشن ہوئی, اس پہ کوئی فیصلہ ہوا؟ یہ جو فیصلہ ہوا ہے ایک اقامے کے اوپر, ایک سعودی عربیہ میں ایک گلف میں جو کمپنی ان کے بیٹے کی تھی, اس کے اندر جو 2006 میں اس کو ان کو ایک بنا دیا گیا تھا چیف ایگزیکٹو, جو کہ ایک روٹین کا بات تھی. جب وزیر اعظم وہاں پہ نہیں تھے تو ان کو ٹریول میں آسانی کے لیے انہوں نے وہ لے لیا, وہ کنٹینیو ہوتا رہا. اب ایک پاکستان کا وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہے, عوام کا الیکٹڈ لیڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی. یہ کہتے ہیں آپ نے تنخواہ لی ہے, آپ کی تنخواہ پیچھے جمع ہو گئی ہے, یہ تو اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے کہ وہ جمع ہو رہی ہے. بیٹا کہہ رہا ہے میں نے دی نہیں, جو کمپنی کا مالک ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے لی نہیں, اور وہ پاکستان کا الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. لیکن ویج پروٹیکشن سسٹم میں اپنی بات میں آدھے منٹ میں ختم کرتا ہوں بات, کہ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے. وہ اکاؤنٹنگ پرنسپل اس ملک کا ہے یا پاکستان کا ہے؟ اس ملک میں جہاں تنخواہ لے رہے ہیں اس ملک کا اکاؤنٹنگ پرنسپل کہاں گیا؟ دوسری بات, ایک بندہ غیر حاضر ہے, وہ ان سالوں میں جس کی تنخواہ بن رہی ہے, وہ جو نوکری کے اوپر حاضر نہیں ہوتا اس کی تنخواہ بنتی نہیں ہے. وہ تنخواہ کس اکاؤنٹنگ پرنسپل میں آ گئی؟ تو ہم اس میں ریویو پہ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں محسوس کر رہے کہ جی ہمارا کوئی گناہ پکڑا گیا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, غلطیوں کے اوپر, پراپرٹی نہ ڈکلیئر کرنے پہ 20 ایم این ایز جو ہیں, ان کے اپنے ساہیوال کے جو ایم این اے تھے, انہوں نے کوئی ایک چھوٹی سی پراپرٹی, بڑے حسن نواز صاحب اربوں پتی آدمی ہیں, ایک پراپرٹی مس ہو گئی. میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی تھی, لیکن وہ مس ڈکلیریشن میں فارغ ہو گئے. یہ اس قسم کا کیس ہے. آپ وزیر اعظم جو پاکستان کا عوام کا الیکٹڈ نمائندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے تنخواہ نہیں لی, عدالت کہہ رہی ہے تم نے لی ہے, تمہارے بن گئے پیسے. چلے شفقت صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں کوئکلی رسپونڈ کر لوں. نفیسہ کے پاس آئی ایم شیور بالکل ہم نے رسپونڈ کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں میں کہوں گا. وہ امریکہ کا ایک گینگسٹر تھا, اس کا نام تھا پول کپون. اس نے بے شمار قتل کیے, ایکسٹورشن, دنیا جہان کے وارداتیں کی, لیکن وہ پکڑا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی ٹریکس کو بڑے اچھے کور کرتا تھا. آخر وہ پکڑا گیا ٹیکس ایویژن پہ, اور ٹیکس ایویژن کے انہوں نے 20 سال سزا دے کے اس کو اندر کر دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا چارج ہے؟ یہ تو کوئی چارج ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے یہاں سے چوری کیے. ان کو منی لانڈرنگ کی, اسحاق ڈار کے جو کنفیشن ہے اس کو باہر لے کے فلیٹ بنایا, جس کا ایک منٹ آپ بھٹو کو بھی اسی طرح سے ہینگ کیا تھا. اس قتل میں تو نہیں پھنستا, رانا صاحب پرانے قتلوں میں لٹکا دو. رانا صاحب بہرحال جرم چھوٹا ہو بڑا ہو, جرم تو جرم ہوتا ہے. رانا صاحب مس ڈکلیریشن غلطی سے ہوا ہے یا جان بوجھ کر ہوا ہے, تو قانون کی گرفت میں تو آ گئے. ایک منٹ, میں رانا صاحب ججمنٹ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے کیونکہ کیا تو میں آپ کو ہے ججمنٹ ڈسکس کرنا. اچھا ذرا چلیں میں بتاتا ہوں. پھر آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے جو آپ نے اربوں روپے کی جائیداد بار بنائی ہے. نواز شریف صاحب کے بچوں نے جو اس پہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. سنا نا, بچوں کے جائیداد آپ نے کوئی تو آپ کے الزامات ہیں نا, اس پہ تو فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں نا, مجھے بات کر لینے دیں, آپ کی بات میں سو دوسرا یہ جو ہے نا, یہ کمپنی یہ اتنی انوسنٹ چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے ابھی اور بہت کچھ نکلے گا, ابھی ذرا یہ ٹھہر جائیں. یہ اس لیے انوسنٹ نہیں ہے کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ویزے شیزیں, جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو آپ وہاں بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, وہاں سے آپ پیسے جمع کرا کے سوئس اکاؤنٹس میں بھیجتے ہیں, اور جب سوئٹزرلینڈ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستانی وہ کتنے اکاؤنٹس ہیں, تو ان کے پاس جو دبئی سے اکاؤنٹ کھولے ان کی لسٹ نہیں ہوتی. یہ منی
کنسیل کرپٹ منی کو کنسیل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ وہاں اقامہ لیں, اور یہ سارے جو اقامہ لے کے پھر رہے ہیں انہوں نے اس قسم کی حرکتیں بھی کی ہوئی ہیں. اور اس میں بھی اور چیزیں وہ جو خبر آئی تھی کہ پاکستانیوں کے پاس بہت بڑی ویلتھ ہے, اور آخری بات یہ سپریم کورٹ کا یہ تو مشرف کے 8 بینک اکاؤنٹ تھے, اس کے پاس بھی اقامہ ہوگا مشرف, یہ بڑھے گی پھر وہ پراپرٹی جو پہلے ریکارڈ پہ ہے وہ کم ہے. اب آخری بات یہ ہے, ان کو شروع سے کہا تھا کہ آپ مہربانی فرما کے کورٹ کی ڈیسیژن کو تسلیم کیجیے گا. ہم نے کہا ہم کریں, یہ آپ کورٹ کو چیلنج کریں. پرانی رانا صاحب اچھے آدمی ہیں, اپیل ہمارا رائٹ نہیں ہے. رانا صاحب اچھے آدمی کو چیلنج ریویو میں آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں ہم اپیل نہیں ہے, ریویو ہے, ہم فیصلے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ ہو گیا, ہم نے قبول کر لیا, ہم اس کو مطلب ہے کہ اب واویلا دے رہے ہیں کہ جی غلط فیصلہ, نہیں آپ مانتے ہیں اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک, میں کہتا ہوں کہ ہسٹری میں کوئی اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرے گا. آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھ لیں, آپ وکلاء سے پوچھ لیں, 15 دن سے آپ کے ٹاپ لائرز جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ غلط کر رہا ہے. چلے وہ تو ڈیوائیڈڈ آئی تھی. نفیسہ کی طرف جاتے. نفیسہ, پاناما کیس میں پٹیشنر تو پاکستان تحریک انصاف تھی, جماعت اسلامی تھی, شیخ رشید صاحب تھے, مگر آج بلاول نے کہا کہ پہلے دن سے پاناما معاملے کو وہ بھی اٹھا رہے ہیں. اگر ایسے تھا تو پیپلز پارٹی کے لیے پٹیشنر بننا سیاسی طور پر کیا زیادہ سودمند نہ ہوتا, اور آج آپ کو جو تانا ملتا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا وہ نہ ملتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بھی اس بات کو تسلیم کروں گی کہ آج بہت بڑا دن ہے رول آف لاء کے لیے اور جمہوری قدروں کے لیے. اور یہ جو ایک تسلسل سلسلہ چل رہا تھا, ایک بے چینی تھی قوم میں, ہر چیز سٹینڈ سٹل تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی قوم آج آزاد ہوئی ہے پاناما والے معاملے سے. لیکن میں جہاں جمہوری قدروں کے لیے بڑا دن ہے, میں یہ بھی تسلیم کروں گی کہ آج سیاست دانوں کے لیے کوئی بڑا دن نہیں ہے, یا سیاسی قدروں پولیٹیکل پروسیسز کے لیے بڑا دن نہیں ہے. میں ان کو اگر کریڈٹ لینا ہے اس چیز کا, یہ کریڈٹ لے لیں, میں مانتی ہوں یہ پی ٹی آئی کو کریڈٹ جائے. لیکن میں اس بات پر مجھے خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی کورٹ میں اس معاملے کو نہیں لے کے گئی, کیونکہ ہم پہلے دن سے یہ چاہتے تھے, اور ہم نے میاں صاحب کو یہ ایڈوائز بھی کی تھی کہ آپ جو پولیٹیکل پروسیس ہے, دیکھیں ایک ہم سیاست اس وقت امپروو ہوگی, اس ملک میں سیاسی قدریں اس وقت امپروو ہوں گی جب ہم آنر کوڈز فالو کریں. میاں صاحب کو ریزائن دینا چاہیے تھا, یا میاں صاحب پارلیمنٹری پروسیس کے ذریعے سے ایشو کو ریزالو کرتے. جب ہم کورٹ میں گھسیٹیں گے, اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کہیں آپ کو اینڈ ہوتے ہوئے دکھتا ہے؟ آج عمران خان کا پٹیشن جو ہے وہ کورٹ میں ہے, ترین صاحب کا پٹیشن کورٹ میں ہے, اور زیادہ مزید کورٹ میں. دیکھیں, پولیٹیشنز کو پولیٹیکل پرابلمز پولیٹیکلی حل کرنے چاہیے. یہ ایشو تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے. جتنا بھی پی ایم ایل این اپنے آپ کی مظلومیت دکھائے, بہت ساری چیزیں, یہ تو ججمنٹ جو ہے وہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے, چھوٹا سا انہوں نے اس کو ٹچ کیا ہے جو ویزیبل ہے. اس کے سطح پر نیچے جو 6 مہینے کے بعد ظاہر ہوگا, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں, رانگ ڈوئنگ ہیں. اور میاں صاحب اگر ریزائن دے دیتے تو شاید پولیٹیکل پروسیس کو اور پولیٹیشنز کو ایک اونچا مقام ملتا. آج وہ جس پستی پہ ہیں, اور ساری میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ووٹرز بھی ان کے ساتھ ناراض ہوں گے, تو پیپلز پارٹی کا موقف اب بھی وہی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا چاہیے تھا, اور اگر نہیں تو میاں صاحب ریزگنیشن دیتے. کورٹ میں جو بات ہے, اب یہ بھی ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ عوام کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ یہ میاں نواز شریف اسپیسیفک کوئی چیز ہو رہی ہے. اٹ شوڈ ہیپن. آج عمران خان کا بھی کیس کورٹ میں ہے, جہانگیر ترین کا بھی کورٹ میں کیس ہے, اور لوگ اب دیکھیں گے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں. جی رانا صاحب, بڑی پرتن تنقید آپ پہ آتی ہے کہ آپ ہمیشہ تاخیر کر دیتی ہے آپ کی جماعت کسی بھی سلسلے میں کوئی فیصلہ سازی ہو. یہی پاناما کا معاملہ, شفقت صاحب بیٹھے پارلیمنٹ میں, بارہا یہ آپ سے کہتے رہے, 8 کے قریب سٹنگز بھی ہوئیں جب ٹی او آرز بنانے کے لیے بات ہو رہی تھی, تو اس وقت آپ ان کی شرائط پہ تھوڑا سا اگر مان جاتے, پارلیمنٹ کے اندر ہی اگر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا, تو آج اتنی بڑی جو ہزیمت کا یا اتنی بڑی ٹف سچویشن کا سامنا نون لیگ کو نہ کرنا پڑتا. دیکھیں, میں کیونکہ میں لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہوں, میں اس کے اوپر کوئی بہت اچھی رائے نہیں دے سکتا, لیکن جب دوسری پارٹی آپ کے پاس آپ کے اوپر کورٹ میں کیس کر دے تو آپ کو تو جواب میں جانا پڑتا ہے.
اور یہ ہمارے لیے مجبوری بھی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کورٹ میں چلی گئی تھی اور پھر ہمیں اس کا رسپانس دینا پڑے گا کورٹ میں. آج میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ اسی حوالے سے جو ابھی میڈم نے بھی بات کی کہ آج عمران خان صاحب میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا, ان کا کلپ چل رہا تھا کہ جی اب بڑے بڑے ڈاکو بھی پکڑے جائیں گے, اور ان کے لیفٹ پہ علیم خان بیٹھا تھا, رائٹ پہ جہانگیر ترین بیٹھا تھا. آپ کا مطلب ہے اشارہ ان کا ان کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے. دیکھیں نا نواز شریف تو کنوکٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں نا نواز شریف تو مجرم ہے نا, کنوکٹڈ آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ممبرشپ ختم کر دی گئی ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں علیم خان کا 1.5 ارب روپے کا کیس میری کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, ہائی کورٹ کے سٹے پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ایک منٹ رانا صاحب, آپ کی حکومت ہے, آپ سٹے لیا ہوا ہے نا ہائی کورٹ کا, ماشاء اللہ آپ کے پاس اٹارنی جنرلز ہیں, سب کچھ ہے. آپ حکومت کو الزام دینا زیب نہیں دیتا, صرف آپ کا حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے, کوئی رانگ ڈوئنگ کی ہے, تو اس کو پکڑ لے. دونوں کورٹ میں چل رہے ہیں نا کیس, علیم خان کا بھی چل رہا ہے, جہانگیر ترین کا بھی چل رہا ہے. آپ کی حکومت, اگر معاف کیجئے گا, آپ کو میں نہیں کہہ رہا, لیکن اگر اس میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ یہ کیسز کو پرسو کر سکے یا کچھ کر سکے, تو پھر یہ قصور تو آپ کا ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ کا لیڈر کنوکٹڈ ہے, آپ کا لیڈر ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے. آپ کے لیڈر کے خلاف کوئی 9 ریفرنسز فائل ہوئے ہیں, 29 کیسز کرپشن کے پہلے ہیں آپ کے لیڈر کے خلاف, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے سرخرو. میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو گیا ہے, آپ کو بھی شاید اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی بتائیں نا, 3 دفعہ الیکٹ ہوئے, 3 دفعہ اتار دیا گیا. 3 دفعہ الیکٹ ہوئے تو 3 دفعہ عوام کا کیا قصور ہے؟ جو بندہ, اچھا جی یہ بھی سن لیں, عوام پہلی دفعہ ISI سے پیسے لے کے الیکٹ ہوئے. آپ پہ کوئی کیس ہے, وہ کیس آپ نے عدالت میں جا کے کلیئر کرنا ہوتا ہے, یہ نہیں آپ ووٹ لے کر آ جائیں آپ بری ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ابھی تو آپ کے پاس عوام آپ کو آپ کی ریپوٹیشن ابھی تو آپ کے ISI سے پیسے لینے کا کیس جو ہے وہ ابھی تک, تو ISI پہ کیس کریں نا, ISI لوگوں کو پیسے دے کے, نواز شریف نے لیے. یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ISI کرپشن کرتی ہے, لوگوں کو رشوت دیتی ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. اصغر خان کیس اور کیا ہے, تو پھر یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو پھر وہ اس ISI کو آپ نے اس کورٹ کی JIT میں بٹھایا ہوا ہے. میرے بھائی وہ مطلب یہ کہ ISI رشوت دیتی ہے, تو ISI تو JIT میں بیٹھی ہے. اصغر خان کیس اور ہے کیا؟ تو بس تو پھر اللہ حافظ ہے اس پاکستان کا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا لیڈر 3 دفعہ الیکٹ ہوا, پہلی دفعہ وہ ISI سے پیسے لیے, اس نے ایک ریگڈ الیکشن کے تحت وہ آ گیا ہے. اگر پاکستان میں ISI بھی پیسے تقسیم کر رہی ہے تو پھر اس ملک میں ایماندار کون ہے؟ آپ کو خبر نہیں ہے اصغر خان کی؟ میں تو نہیں کہہ رہا, آپ بتا رہے ہیں. اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات اسی لیے ہو رہی ہے نا, اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات اسی لیے ہو رہی ہے کہ صرف جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے میاں صاحب سے, وہ رکنا نہیں چاہیے. شفقت صاحب, آپ تحریک انصاف پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے. آپ سے جب بھی ہم لوگ پوچھتے رہے کہ صرف میاں صاحب ہی ٹارگٹ کیوں, دیگر لوگ کیوں نہیں, پاناما میں 399 اور لوگوں کا نام بھی آیا تھا, تو کیا PTI اب اس کیس کو پرسو کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ 2 ریزنز تھے کہ میاں صاحب ٹارگٹ یا ٹارگٹ کا لفظ, وہ تو آپ کی چلے ٹھیک تھی کہ وہ وزیر اعظم مملکت ہے, ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم ہیں, اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں آپ جو. اس کے بعد باقیوں کا بالکل ہونا چاہیے. کس نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے تو آج تو اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. یہی بات نفیسہ بھی ابھی کچھ دیر پہلے کر رہی تھی کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج یہی بات کی کہ احتساب ہے وہ سب کا ہونا چاہیے. تو نفیسہ, پھر کیا پیپلز پارٹی پٹیشنر بن جائے یہ جو پاناما میں نام آئے؟ کوئی آپ کو خدشہ, کوئی اعتراض ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے لیڈرز کے نام بھی اس سے لنک کیے جا رہے تھے پاناما سے متعلق. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے 30 سالوں میں 40 سالوں میں کہ ہمارا احتساب نہ ہوا ہو. اب بھی چل رہے ہیں سب نیب کے کیسز, پتہ نہیں بڑے لیڈر, چھوٹے لیڈر, مڈل لیڈر, ہمارے علاقوں کے کلارکس, انجینئرز, سب کے اوپر نیب کھلی ہوئی ہے. تو ہم لوگ وی آر ناٹ افریڈ آف دیٹ. میں پھر سے رانا صاحب کی بات یہ کہوں گی کہ یہ انہوں نے ہمیں کورٹ میں گھسیٹا. میں ان کو یہ ریمائنڈ کرتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں نے بارہا یہ سوال کرتی رہی میاں صاحب سے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ کو جواب دے ہوں, TORs پہ بیٹھیں. لیکن اس وقت ان کا یہ جواب تھا جی ہم تو جی جوڈیشری میں ہمارا فیصلہ ہوگا, ہم وہاں پر بیان دیں گے, ہمارے پاس پوری منی ٹریل ہے. اب وہ ساری چیز کہاں گئی؟
تو انہوں نے PMLN کا سب سے بڑا جرم میں سمجھتی ہوں اس وقت یہ ہے کہ جمہوری قدریں انہوں نے خود لتاڑی ہیں اور پارلیمنٹ کو انہوں نے کمزور کیا. پارلیمنٹیرینز ہماری وہاں کوئی سے نہیں ہے اور یہ اتنی ان کی اکڑ ہے وہاں پر. یہ سارے جو اقامہ منسٹرز ہیں, اقامہ کیبنٹ ہے, یہ تو کبھی پیش آ کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے تھے, فرنٹ بینچز ایمٹی تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکیومولیٹ ہوتی ہیں کہ اس لیے میں نے کہا آج شاید جمہوری قدروں کی وکٹری ہے اور رول آف لاء کی وکٹری ہے, لیکن پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ہماری اس لیے کمزور ہوئی ہے کہ ان کو آنر کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹری قدروں کو. تو اس سارے پروسیس کو ہمیں پس منظر میں رکھنا ہوگا. بالکل ایسا ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ ان افیکٹو دکھائی دی. اس پورے عمل کے دوران پارلیمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. اور رانا صاحب جو بات ہوتی ہے بار بار کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ کچھ اداروں نے, کچھ حلقوں نے انکروچ کیا ہے ہماری سپیس کے اندر, جو آپ پولیٹیشنز بات کرتے ہیں کہ وہ سیاسی سپیس میں انکروچ کر کے آگے ہیں, تو جب آپ سپیس دیتے ہیں تو پھر ادارے جو ہیں وہ انکروچ کرتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کی سطح پر سیٹل ہو سکتا تھا, جس کی میں پہلے ہی بات کر رہا تھا. تو پارلیمنٹ تو بالکل سارے عمل میں بالکل بے وقت ہو کے رہ گئی. پرائم منسٹر کتنی مرتبہ پارلیمنٹ آئے 4 سال کے دوران؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر ایک نئی سیاسی جماعت پہلی مرتبہ آئی اور انہوں نے پہلے دن سے پہلے الیکشن کو کہا ریگڈ ہوا ہے, آروز کا الیکشن ہے, پھر وہ دھرنا 1, پھر وہ دھرنا 2, پھر وہ عدالت میں بھی چلے گئے. میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میڈم نفیسہ شاہ کہ ہمیں عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا. آج شاید ہماری پارٹی میں بہت بڑی یہ ریئلائزیشن ہو کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کر لینا چاہیے تھا. لیکن جب آپ کے اوپر ایک کیس فائل ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس کیا چوائسز رہ جاتی ہیں. تو ہم لوگوں نے تو ہر فرنٹ پہ لڑائی, ایک طرف پارلیمنٹ سے بالکل آپ مایوس اور ناامید ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی چیلنج امید ہو گئی تھی کہ کچھ نہیں ہو رہا, آپ لوگ بالکل آگے بڑھ ہی نہیں رہے. دیکھیں ایسی بات نہیں, جو چیلنجز ہماری گورنمنٹ کو ملے ہیں, دہشت گردی کو ہم نے فیس کیا اور ہم نے کام کر کے دکھایا. ہم نے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کو ریڈیوس کیا, ختم کرنے کو جا رہے ہیں, اکانومی کو ریوائیو کیا. اب ہر چیز پہ ہمیں ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں جی لون لے لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. یہ ملک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. میں ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہوں, مطلب کہ لونز لیے ہیں, بالکل لیے ہیں. آپ کی اکانومی بھی تو بڑی ہوئی ہے. جب آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے آپ کی کیپیسٹی ٹو ٹیک لون بڑھ جاتی ہے اور آپ ڈیولپمنٹ کے جتنا لون لیا ہے وہ سارا ڈیولپمنٹ فنڈز پہ گیا, ریزرو بلڈ کیے ہیں. وائسز اٹھتی رہی. صرف خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ JIT کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ میں جو سپریم کورٹ کی جو ریسٹرکشن تھی اسے چیلنج کرنا چاہیے تھا. مسٹیکس ہوتی ہیں, میرا خیال ہے میں کہوں کہ اس پہ لیگل ٹیم جو ہے وہ بہتر کہہ سکتی ہے کہ مسٹیک. جہاں تک TORs کا تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف اس کا حصہ تھی. ہم مشترکہ طور پہ ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے. اس وقت ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ لمبا کری جاؤ, لمبا کری جاؤ, لمبا کری جاؤ, اور اس میں سے کچھ نکلنا تو ہے نہیں. ہم نے بار بار پیپلز پارٹی کو کہا کہ یہ نہیں مانیں گے TORs, ہم ساتھ ہیں آپ کے, لیکن یہ نہیں مانیں گے. تو پھر جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ نہیں مان رہے تو پھر ہم عدالت میں گئے. اور یہ بار بار ہمیں کہتے رہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ عدالت میں جائیں, عدالت میں جائیں, عدالت میں جائیں. ہم عدالت میں گئے اور آج نتیجہ یہ ہے کہ نواز شریف ایک مجرم ہے, وہ کنوکٹ ہو گیا ہے, وزارت عظمیٰ سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ کورٹ پروسیس ہے نا, یہ غصہ سارا PTI پہ نکال رہے ہیں. یہ کورٹ پروسیس کے ذریعے ہوا ہے. PTI کی اپنی طبیعت صاف ہو جائے گی. آپ کے لیڈر کو نہ وہ صادق ہے اور نہ امین ہے. کورٹ نے ڈکلیئر, سپریم کورٹ جو ہائیسٹ کورٹ ہے ملک کا, اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آپ کا جو قائد ہے, جو کہ اب ٹیکنیکلی قائد نہیں رہ سکتا بائی دا وے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت, تو وہ جو ہے نہ وہ صادق ہے اور نہ وہ امین ہے. چلے آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور ماہر قانون ہیں. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں آنے کے لیے. آپ کی رائے کیا ہے اس سارے جو پروسیس پہ؟ ایک تو ڈسکوالیفیکیشن ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت, اور جو روپا ہے اس کی سیکشن 99(1) کے تحت ہوئی ہے. تو کیا اسے مستقل نااہلی سمجھا جائے؟ اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس قانونی اور آئینی آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز کریں گے, تو اب کتنے آپشنز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ایک قانونی پہلو ہے, اور دوسرا آپشنز کیا ہیں. ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ ریویو میں جائیں. ریویو کے بڑے کم پیرامیٹرز ہوتے ہیں, بڑے سلم پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اور میں تو پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے, اس کو سیکشن سو اینڈ سو, آرٹیکل سو اینڈ سو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی, اور یہ پولیٹیکل ججمنٹ ہے.
कानूनी तौर पे मैं इस जजमेंट को नहायत नाकिस जजमेंट समझती हूँ, नहायत अपॉर्चुनिस्ट जजमेंट समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज तक कभी किसी को 184(3) में इस तरह झटके के साथ कभी डिसक्वालीफाई ना किया जा सकता है और ना किया जाना चाहिए। बाकी हाँ, नैब में आपको लगता है कि करप्शन की है, ज़रूर आप केसेस भेजिए और ड्यू प्रोसेस सबका हक होता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो X, Y या Z हो। हम तो इस प्रिंसिपल और इस असूल के साथ हैं। जब आप ये कह दें कि वो जी सादिक और अमीन नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ कि 5 मेंबर बेंच में से 4 मेंबरों ने PCO मुशर्रफ की जो ओथ ली थी, क्या वो सादिक और अमीन के ऊपर उतरते हैं? नहीं, हमने माफ़ किया एज ए नेशन। हमने कहा वक्त पूरा था, वो बेचारे क्या करें। मगर ये चक्की अगर आपने खोली है, इस चक्की में सब पिसे जाएंगे। कोई आज मिठाइयाँ न खाए इसके ऊपर। यानी आपका इशारा PTI की तरफ है कि वो मिठाइयाँ ना खाएं। तो क्या बतौर नज़ीर ये खान साहब के केस में इस्तेमाल हो सकता है, चूँकि 22 अगस्त को उनके केस की समाअत भी है? देखिए, ज़रूर होगा, और अगर नहीं भी होगा तो तलवार उनके सर पे रखेंगे। अब आप देखिए, नवाज शरीफ साहब मैदान से चले गए। खान साहब एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का काम होता है दूसरे के साथ जंग करनी जब वो फुल फोर्स में हो। एक बंदे को बांध के, हाथ पांव उसके बांध के तो लड़ाई करने का कोई लुत्फ नहीं आता। मगर बहरहाल मैं आपसे ये कहती हूँ कि वो केस रहेगा जब खान साहब अकेले मैदान में छलांग मारने की कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो तलवार नीचे आ जाएगी। और मैं आपको आज भी कह रही हूँ कि अगर खुदा न खास्ता यही और इसी तरह खान साहब के साथ हुआ तो मैं फिर भी उनके साथ होंगी, क्योंकि मैं इस असूल के साथ हूँ। जब मेमो केस हुआ, मैंने कहा कि कल आप देखिएगा मेमो के पटिशनरों के गले में वही रस्सी टंगी जाएगी। आज वे हुआ, तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी सियासतदान को खुश नहीं होना चाहिए। ये बड़ी सोबराइटी का वक्त है। आप क्यों खुदारा अपनी डेस्टिनी और मुल्क की डेस्टिनी दे रहे हैं ऐसे लोगों के हाथ में जो कि इतने इरेटिक हैं कि उन्होंने थ्रेशोल्ड सादिक और अमीन का इस तरह कर दिया है कि मैं अब आंखें बंद करती हूँ तो मुझे तकड़ी की जगह ज़ियाउल हक नज़र आता है। लेकिन आसमा साहिबा, बात है कि आर्टिकल 62-63 को ख़त्म करने से मुतल्लिक जो है 18वीं तरमीम के दौरान सियासतदानों के पास बड़ा मौका था, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। एक डिक्टेटर का इंट्रोड्यूस किया गया कानून था, अब एक और बिल भी लाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी उसकी हिमायत कर रही है। तो गलती तो सियासतदानों की है, उन्होंने खुद मौका दिया है इस आर्टिकल के तहत जो है अपनी नारी का। 100% ना सिर्फ ये गलती है, सियासतदानों की और भी बड़ी गलतियाँ हैं। मसलन 184(3) मैं आज भी कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कि किसी और के ऊपर ये लगे, इसके ऊपर एक अपील का हक दे। ये क्या है, अमृतधारा है कि 184(3) है? आपने सुप्रीम कोर्ट को पंचायत बना दिए। हर कोर्ट के कोई लवाजमात होते हैं, कोई तरीक़ाकार होता है, कोई प्रोसेस होता है। ये तो नहीं फिर पंचायत की तरह आप काम कर ले। फिर यूँ करना था कि रस्सी ला के वहाँ रखते ना था, नैब में भेजने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे फांसी लगाते, खान साहब को बुलाते, खींचते रस्सी। यानी ये तरीके नहीं है भाई, हम ये किसी के लिए नहीं चाहते हैं। हमारे पास 3 नुमाइंदे मौजूद है आसमा साहिबा, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, नून लीग, तीनों से हम बारी बारी जानेंगे। नफीस आपकी तरफ आएंगे। जो बात की आसमा जहांगीर साहिबा ने कि सियासतदान ही कसूरवार हैं, आर्टिकल 62-63 को जो कि एक डिक्टेटर का इंट्रोड्यूस किया गया कानून था वो ख़त्म होना चाहिए था। अब पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है कि वाकई ये कानून ख़त्म होना चाहिए, तो ये पहले क्यों ख़त्म नहीं किया गया? 18वीं तरमीम में ऑन रिकॉर्ड है, जो कमेटी रज़ा रब्बानी की सरबराही में 18वीं तरमीम में जितने भी प्रोविजंस थे उस पर बहस किया, कंसेंसस बिल्ड किया। ये ऑन रिकॉर्ड है कि PMLN, JUI और जमात इस्लामी, ये 2 या 3 जमातें थीं जो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आर्टिकल 62-63 को ख़त्म किया जाए। ये अपनी जगह बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ रहा है कि आर्टिकल 62-63 ज़िया की बाकियात इस मुल्क में है, ये ज़िया की हेरिटेज है और इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो सो मोटो का प्रोविज़न है, हम तो जी वी हैव बिन अफेक्टीज ऑफ दैट प्रोसेस। और फिर इससे आगे बढ़कर पीपल्स पार्टी का एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इनके साथ मुआहदा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग करेंगे। ये सारी चीज़ों से ये लोग मुकर गए।
पार्लियामेंट में अंदर ये नहीं आता। जब आप पार्लियामेंट को कंटेम्पचुअसली देखेंगे, आप ऑपोजिशन को ऐसे डिसमिस करेंगे, इनका थ्रू आउट 4 सालों का यही रवैया था। एंड आई एम सॉरी टू से ये जो गवर्नेंस वाले लारे लप्पे दे रहे हैं, ये सारा खोखला है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन दिस गवर्नमेंट, और ये सारी चीजें अक्यूमुलेट हुई हैं। वही ऑपोजिशन जो इनके पीछे खड़ी थी 2014 में, आज वही ऑपोजिशन गो नवाज गो के नारे लगा रही थी, और आज गॉन नवाज गॉन जो है वो हो गया है इसी वजह से कि इन्होंने ये जमहूरी कदरों को थ्रू आउट ये जमात लताड़ रही थी। एंड एज आई सेड, मैं अभी भी इस पर कायम हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए आज कोई बड़ा दिन नहीं है, और हमें बहुत कॉशियसली मूव करना होगा इसके ऊपर। ठीक है, शफकत साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आसमा साहब की बात? मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि ये मैं आसमा साहिबा से डिसएग्री करता हूँ। ये केस है करप्शन का और पॉलिटिकल केस नहीं है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बाहर बनाई हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ इनकी जो मलकियत है बाहर, उनके बारे में बारहा इनको कहा गया, एक दफ़ा नहीं, बार बार कहा गया कि उसकी कोई प्रूफ दे दें, कोई बता दें कि आपने पैसे ले जाके वहाँ पे कैसी। अब ये कोई पॉलिटिकल बात है, जो करप्शन है। इन्होंने क्या किया, एक कतरी को लेके आ गए वहाँ पे, भाई करप्शन का एक्सप्लेन नहीं कर सके ना हम। तो ये थ्रू आउट ये सारा के सारा केस जो है वो करप्शन का। दूसरा, ये जो आसमा साहब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रही हैं, ये वकील भी हैं, आप बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इनको फैसला पसंद नहीं आया तो ठीक है, उनके पास एक लीगल राइट है रिव्यू का। लेकिन ये कहना कि ये पंचायत बन गए हैं, ये फलां बन गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा मुनासिब मेरे नज़र में तो नहीं है। और हमें कहा जाता था कि जी ये कोर्ट को फलां नहीं करते। भाई हम तो थ्रू आउट कोर्ट के अंदर रहे, हमने कोर्ट को ये कहा कि जो भी फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे। अब वी आर ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म, सिर्फ 18th अमेंडमेंट की बात नहीं है, 62, 63 आप ले लें। मैं मेंबर हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। बिल्कुल दोबारा ये सारा इशू उठा के जनाब 62, 63 का क्या करना है, और वहाँ पे चंद आवाज़ें थोड़ी सी आई कि इसको देख लें, लेकिन सब ने कहा कि छोड़ें, इसको टच नहीं कर रहा। अब जो चीज़ लॉ ऑफ द लैंड है, अब ये तो हमने ने तो नहीं बनाई ना, 18th अमेंडमेंट में हमारी जमात तो शामिल ही नहीं थी। बिल्कुल, जब आप उसको रिव्यू नहीं करते, उसको आप चेंज नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि जनाब ये लॉ गलत है। अभी जब आप खुद कहते हैं कि लॉ खुद चेंज नहीं करते, तो फिर व्हाई डू यू कीप सेइंग कि लॉ गलत है? बिल्कुल, राना साहब 18वीं तरमीम में नून लीग ने मुखालफत की थी 62-63 को ख़त्म करने की, और कुछ मजहबी जमातों ने। अभी आसमा साहबा कह रही थी कि ये सारा कसूर सियासतदानों का है। ये बात दुरुस्त है अगर आप PTI को सियासी जमात समझ लें। और जब तक PTI नहीं थी, हमने 5 साल पीपल्स पार्टी को वो ताने और वो सारे इल्ज़ामात कि ये हमें लोग कहते थे बाहर निकलो, मेमो गेट में राणा साहब निकलो, ना भूलिए शहबाज शरीफ कोर्ट में गए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, मिठाइयाँ बांटी, खुश हुए। मियां नवाज शरीफ जो है, उन्होंने तो कहा डिमांड की कि आप मुस्तफी हो जाए। हमें लोग कह रहे थे डॉक्टर साहबा के बाहर निकले, हम फ्रेंडली ऑपोजिशन की हमें ताने मिलते थे, हमने वो बर्दाश्त किए, हमने कोई धरना नहीं दिया। लेकिन ये जब अगर आप जब 18वीं पास हुई थी PTI आपको चुभ रही है, जिस चीज ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर हमने अमल नहीं किया, अगर आप NRO ना करते, हम आपके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बहुत आगे चले जाते। अगर NRO हम ना करते तो आप थर्ड टाइम वज़ीर आज़म ना बनते। आप वाहिद एक शख्स हैं इसके लिए ये कानून बना है थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का। आसमा साहिबा से राय ले लेते हैं इस पे। आसमा साहिबा, एक तो उसके बेनिफिशियरी हैं। अगर NRO नहीं होता तो आप भी मुल्क में नहीं होते। अभी तक वो जो मेटल, हेवी मेटल जो स्टील मिल है, उसकी बैठकर बिजनेस करते होते जदा में। आसमा साहिबा, एक तो JIT की जो नज़ीर कायम हुई है, JIT कायम हुई, प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल जो है 62-63 के तहत नाअहल करार दे दिया गया। ये जो फ्लड गेट्स अब ओपन होंगे 62-63 के, ये इसकी जद में कितने लोग आ सकते हैं? बिलखुसूस जिस तरह आपने रेफरेंस भी दिया था, जो मिठाइयाँ आज बांट रहे, खुशियाँ मना रहे, वो भी इसकी जद में आ सकती है। ये मामला कहाँ तक जाएगा? देखिए, आप एक दफ़ा ये दरवाज़ा खोल देंगे तो ये जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से इस्तेमाल भी होगा,
तो ये होगा कि आपको अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो केस लंबा करेंगे, सर पे तलवार रखेंगे। मगर मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि शफकत महमूद साहब ने कुछ बातें की, मैं अपने भाई से ही ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर अकाउंटेबिलिटी में वाकई अगर अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है, मैं आपके साथ हूँ। तो एक जज साहब का भी पैनामा में नाम आया हुआ है, आपके लबों से कभी उनका नाम तो सुना नहीं। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है पार्लियामान ने, आप भी पार्लियामेंट में हैं, तो एक दिन डिफेंस का बजट तो डिबेट करा के दिखा दें पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, फिर तो मैं मानूं कि आप कोई हार्ड कोर अकाउंटेबिलिटी पे जा रहे हैं। एक सिर्फ अपोनेंट को ले जाना और इस तरीके से पहले पूरी तरीके से एक स्टेज सेट कराना और इस तरीके से एक बार बार उसकी तजलील करनी, यानी कि माफिया गॉडफादर, अरे भाई माफिया गॉडफादर इतना वीक निकलता है जिस तरह आपने बनाया। ये किसने कहा था? फ्लड कोर्ट, अरे एक सेकेंड, मैंने नहीं कहा, जज साहिबान ने कहा। देख मैं तो कह रही हूँ, फिर मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि हमारी वोकैबुलरी में, वकीलों की वोकैबुलरी में पंचायत और एक फॉर्मल कोर्ट का एक फ़र्क होता है, और वो सिर्फ एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क ये होता है कि पंचायत ऑब्जेक्टिवली नहीं सब्जेक्टिवली फ़ैसला करती है। और क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर कोई तरीक़ाकार नहीं होता, जिसको आप प्रोसेस कहते हैं। जब आप प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे तो आपकी फॉर्मल अदालतें पंचायतें ही बनेंगी। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ये बात कर रही हूँ, आपके लीडर को ये बात करना ज़ेब देती थी कि इतने पैसे दे रहा है और जजों को जल्दी फैसला करना चाहिए और इतने पैसे फिर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि वो स्कैंडलाइजेशन है ऑफ जुडिशरी। ये मैं तो एज नॉट ओनली एज अ लॉयर, एज अ सिटीजन मेरा ये हक बनेगा और हमेशा बनेगा कि अगर मुझे एक जजमेंट बुरी लगी तो मैं बुरी को बुरी ही कहूँगी। और लेकिन आसमा साहिबा सुप्रीम कोर्ट से कहती है, भी बुरी कहूँगी। आसमा साहिबा सुप्रीम कोर्ट से कहती है हमने 12 मियां नवाज शरीफ को मौका दिया, पहले 5 रुकनी बेंच था वहां मौका दिया, उसके बाद जेआईटी में मौका दिया, फिर 3 रुकनी जब अमल दरामद बेंच बना वहां पर भी मौका दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा प्रोसेस जुडिशियस नहीं था, उनको मौका प्रॉपर्ली नहीं दिया गया? 3 मौके दिए मियां साहब को उन्होंने अपने आप। नहीं देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जहाँ तक वो भेजें नैब के अंदर केसेस फेंक देते, और भेजें ज़रूर भेजें, मेरी बला से मैं किसी को कोई डिफेंड करने नहीं आ बैठी हूँ। आपने अव्वल तो नैब में जेआईटी बनाने की क्या जरूरत थी, सीधा ही नैब में भेजते। आप नैब में भेजते, अगर वो उनकी करप्शन साबित होती तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देते। करप्शन आप खुद कह रहे हैं अभी साबित नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो फिर भेजा क्यों? अगर हो गई थी तो भेजा क्यों? नहीं हुई तो डिस्क्वालीफाई क्यों किया? अरे ये तो एक फंडामेंटल लॉजिक है जो वकील होने की ज़रूरत नहीं है, जो समझ आएगी। जल्दी क्या थी? यानी कि 1-2 जजों ने कहा कि नहीं हमारे सामने इतनी चीज़ नहीं है पर बंदा ठीक नहीं है, 3 ने कहा कि बंदा ठीक नज़र तो नहीं आता मगर फिर भी हमें कुछ देख लेने दो। उन्होंने कहा जी देख लिया है, ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम भी कन्विंस हो गए बंदा। क्या बात कर रहे हैं? बंदा खुदा का खौफ करें। कमाल है डॉक्टर साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, अल्लाह ना करे कि ये किसी जवाल किसी के ऊपर आए। ये इबरतनाक दिखाया है कि अगर आप मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही तकलीफ हुई है, बहुत अफसोस हुआ है, मिलेगी सजा। देखिए एक और गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि एक सिविल मैटर के अंदर एक आईएसआई का और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा भी बिठा दिया। एक मिनट, ये क्या प्रेसिडेंट है? इसके ऊपर आसमा साहबा से पूछें, आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? जो भी है, व्हाई डिडंट यू चैलेंज इट? Why didn't you challenge it? अब आप कह रहे हैं जी बिठाया, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि जी MISI का बंदा किस चीज को सुप्रीम कोर्ट को हम चैलेंज करें? कमाल है, जब जेआईटी बनी है आप तो मिठाइयां खा रहे थे। हमारा कोई ऑब्जेक्शन माना गया? राणा साहब आप तो बर्फियां खा रहे थे। नहीं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन माना गया? आप तो गोल गप्पे एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे। मुझे बताएं कि सिविल जुडिशरी के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई का क्या काम? अगर आपको ये प्रॉब्लम था तो गोल गप्पे मुंह में, आप खुश हैं? चले हमने उसके बाद ख्याल में अच्छा हो गया ये। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम था आप कहते हैं जी हम प्रोसीडिंग से बॉयकॉट करते हैं। आपने ना वो किया, मिठाइयां खाते रहे आप। चले आई एम अमेज्ड कि आप अभी कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। एक प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, आइंदा हर केस में अब आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी। आपको पता है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें टेररिज्म इश्यूज पे हर चीजों पे जब बनती हैं उसमें MI और ISI का बंदा होता है। आप चेक कर लें बाकी क्रिमिनल केस में। टेररिज्म का नहीं था ना,
चले टेररिज्म का नहीं था ना तो फिर क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जी हमें ये JIT मंजूर नहीं है। चले अब आप पे बनेगी तो उसमें कमाल की बात है, आप करते जब आपको कुछ करना चाहिए उस वक्त आप करते नहीं है, और अभी कह रहे हैं कि जी बड़ी ज्यादती होगी जी। अभी वो कोर्ट का फैसला है। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास जो ऑप्शन था कि वो JIT के सामने पेश ना होते, अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज करते, क्या ऑप्शन था उनके पास? चैलेंज तो कर सकते थे ना JIT को। जी आसमा साहिबा, वो जजमेंट में है, आप पढ़ लीजिए जजमेंट में। सही है, ठीक। राना साहब, अब आगे का सियासी कुछ लायबल पे बात करते हैं कि अब अपने मुतबादिल वज़ीर आज़म लेकर आना है। ये तो आज वाज़े कर दिया हसन इकबाल ने कि मुद्दत पूरी करेंगे जून 2018 तक की आपकी जो है, तो अब क्या प्लान किया है? आप खुद भी आज मीटिंग में मौजूद थे जो कि वज़ीर आज़म हाउस में सारा दिन जारी रही, क्या तय पाया है? किसको कल शाम 4 बजे हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, वहाँ इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे नए प्राइम मिनिस्टर का, और जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह हाउस उसको इलेक्ट करेगा। यानी कि ये कंफर्म है कि 45 दिन के लिए निगरान वज़ीर आज़म आएगा, फिर उसके बाद आएंगे शहबाज शरीफ? ये नहीं, मैं इसको इस वक्त कंफर्म नहीं कर सकता। सोच यही है, सोच अभी यही है कि अगर हमें किसी ऐसे शख्स को लाना है जो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है, तो फिर जो फ़ौरन तौर पे आएगा वो 45 डेज़ के लिए आएगा, या 45 या 50 डेज़ के लिए, जब तक कोई ऐसा शख्स शहबाज शरीफ साहब की एक ऑप्शन है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, जी जी, इनका फैसला है जो भी करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसके साथ सारे मिनिस्टर्स भी चले जाते हैं। सो ना इस वक्त कैबिनेट है, ना इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, तो जो भी प्रोसेस है वो जल्दी होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब तरमीमें कर रहे थे तो ये भी किसी को ख्याल आना चाहिए था कि अब सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है मुल्क का, एक्टिंग भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी वक्त दे सकता था। ओहो, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गए, उनको फिर सुप्रीम कोर्ट में देखिए जी वो कमाल है। सुप्रीम कोर्ट नवीसा साहिबा, आज बिलावल ने टास्क दिया है खुर्शीद शाह साहब को मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के सरबराहान के साथ राब्तों के लिए, तो पीपल्स पार्टी अब क्या प्लान कर रही है पोलिटिकली? आपका क्या अमल होगा? अपना उम्मीदवार भी आप लाने जा रहे हैं? हम लोग बहैसियत अपोजिशन मशावरत करेंगे, और एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का तो ये फैसला है कि हम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ज़रूर जो है वो फील्ड करेंगे। इस वक्त हमारी डिमांड होगी हुकूमती बेंचेस से कि फिल फॉर विदाउट एनी डिले, क्योंकि ये एक गैर सियासी जो एक गैर इस्तेकाम जो है इंस्टेबिलिटी वाला माहौल ख़त्म करने के लिए फिल फॉर असेंबली का सेशन बुलाकर और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है, जो कैबिनेट है, उसका ऐलान किया जाए। जैसे इतने अरसे से स्टॉल हुई हुई हैं, अब मैंने अभी सुना है कि पिछले 1-2 महीने में आपका 1.5 अरब डाउन हो गया है रिजर्व्स, तो इतने माली हालात ख़राब हैं। IMF वार्निंग्स के ऊपर वार्निंग दे रहा है, और ये बस हम पनामा खेल रहे हैं। हमें शॉर्टली बताइएगा कि पीटीआई भी कैंडिडेट लाएगी। बिलावल साहब ने कंफर्म किया कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ला रही है, क्या पीपल्स पार्टी भी लाएगी? नहीं, हमारी भी कल 4 बजे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, और उसमें ये डिस्कस होगा कि हम कोई कैंडिडेट ला रहे हैं या नहीं ला रहे। अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आसमा साहिबा, फाइनली आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये होंगे कि आज इस फैसले पे बतौर कौम ओवरऑल हमें खुश होना चाहिए या फिर हमें अफसोस होना चाहिए? अफसोस का इजहार कर दिया ऑलरेडी। वो अपनी मुद्दत पूरी, अभी तक 70 साल तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर मुद्दत पूरी नहीं कर सका। मैं उस नजरिए से भी बात करूं। भुट्टो साहब ने पूरी देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर आने या जाने की कोई बात नहीं होती है, और मुझे इसलिए थोड़ी सी अच्छी बात की नफीसा ने, उन्होंने कहा कि भाई कोई इस वक्त है नहीं, मगर यहाँ पे नफीसा को भी पता है और मुझे भी पता है हुकूमत तो है यहाँ, हुकूमत तो पहले भी थी। आप लोग खेल रहे हैं सियासत, हुकूमतें जिन्होंने करनी बाहर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो जमहूरी निज़ाम है उसको पुख्ता होना चाहिए। आज हम तमाशबीन कौम ना बने, और हमेशा ऐसा होता है। मैंने कोई पहली बार नहीं देखी, आई हैव सीन वर्स, जहाँ पे लोगों ने खूब तालियां बजाईं और उसके बाद उनको जब समझ आई, कन्फ्यूजन दूर हुई और नज़र आया कि यहाँ मुल्क में क्या हालात हो रहे हैं और कौन काबिज हो रहे हैं, तो मैं यकीनन आपको कह सकती हूँ 2 साल बाद आप ये प्रोग्राम फिर से जलाइएगा। लेकिन टाइम नहीं है, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। आज के शो में इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करके। नाज़रीन, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।